السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے باپچی۔ باپچی کیا چیز ہے اور اسے کیسے استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے فائدے کیا ہیں؟ ناظرین باپچی ایک معروف اور آسانی سے مل جانے والا بیج ہے جو کہ جلد کے اکثر امراض کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین باپچی کو باوچی، بکوچن اور دیگر بہت سے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ باپچی ہزاروں سال سے دنیا کے مختلف ممالک میں ادویاتی طور پر استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس کا استعمال بالخصوص چین کی روایتی طب اور بر صغیر میں آیورویدک طریقہ علاج میں امراض جلد کے لیے قابل ذکر ہے، جن میں برس، چنبل، سورائسس، خارش سر فہرست ہیں۔ ناظرین باپچی کو گرم میدانی علاقوں میں آسانی سے کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اس کی فصل 7 سے 8 ماہ میں تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے بیجوں سے تیل بھی نکالا جا سکتا ہے۔ باپچی کے بیج، تیل اور پتے دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی جھاڑی عموماً 3 سے 4 فٹ تک بلند ہوتی ہے اور اس سے بڑی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے پھول خوشوں کی طرح ہوتے ہیں۔ پھول خشک ہونے پر پھول لگتا ہے، جن کے پکنے پر بیج حاصل کیا جاتا ہے۔ باپچی میں بہت سے نباتاتی کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے مزاج کی اگر ہم بات کریں تو اس کا مزاج گرم خشک ہے اور یہ محرک جگر ہے۔ جگر کو تحریک میں لاتی ہے، جگر کو تیز کرتی ہے، حرارت کو پیدا کرتی ہے۔ برس کے علاج میں باپچی کو خوردنی اور بیرونی دونوں طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کو پیس کر بھگو دیا جاتا ہے، پھر پانی کو چھان کر پیا جاتا ہے اور پھونک کر باریک رگڑ کر برس اور بہک کے داغوں میں ضماد کیا جاتا ہے۔ اس کے بیجوں کا تیل بھی اس مقصد کے لیے لگایا جاتا ہے۔ باپچی کے بیج اور سونٹ کو ملا کر ایک مرہم سی بنائی جاتی ہے جو جلد کے اکثر ہٹیلے امراض میں بہت زیادہ مفید ہے۔ ناظرین آیورویدک کے مطابق باپچی کی جڑ دانتوں کے امراض میں بہت زیادہ مفید ہے اور پتے بد ہضمی کو دور کرتے ہیں۔ یہ پتے قے، متلی، پھیپھڑوں کی سوزش، ورم اور کمی خون کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ہیں۔ ان پتوں سے تیار کردہ تیل سے بال بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چہرے کی رنگت صاف کرنے کے لیے اس سے لوشن بھی بنائے جاتے ہیں۔ باپچی کے بیجوں سے حاصل کردہ تیل اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل ہوتا ہے۔ یہ تیل بھی جلد کے امراض جیسا کہ چنبل اور خارش میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین امریکی اور برطانوی تحقیقاتی اداروں نے باپچی کے اجزائے مؤثرہ پر گزشتہ 50 برسوں میں جو ریسرچ کی، اس بنا پر بہت سے ایلوپیتھک ادویات بھی بنائی جا رہی ہیں۔ باپچی کے تیل کو روغن ناریل میں ملا کر چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ لوشن دن کی روشنی میں ہرگز نہیں لگانا چاہیے۔
اسے رات کو لگا کر صبح چہرہ دھو لیں۔ افزائش حسن و جمال کی مصنوعات بنانے والی معروف برانڈ گڈ نائٹ گلو کریم باپچی کا تیل بھی شامل ہے۔ اس کی صفوفاً مقدار خوراک اکثر کتب میں 3 سے 7 گرام تک بیان کی جاتی ہے، جو دوسرے تیسرے درجے کی دوا کی نہیں ہو سکتی۔ جدید تحقیقات کے مطابق اس کی مقدار خوراک 500 mg کافی رہتی ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس کا ایک اہم نسخے کی جانب۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، اس کے لیے آپ نے 3 چیزیں لینی ہیں۔ ایک تو باپچی لینی ہے، 2 تولہ اجوائن دیسی لینی ہے، 1 تولہ رائی سرخ لینی ہے، 1 تولہ اور گندھک آملہ سار اس میں شامل کرنے ہیں آپ نے 3 تولہ۔ تو اس کا آپ نے صفو بنا لینا ہے۔ صفو بنا کے آپ نے 500 mg کی کیپسول بھر کے صبح دوپہر شام ایک کیپسول آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ تو ناظرین، اس کو آپ استعمال کریں، جلد کے تمام امراض کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔